بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ۔ ناظرین محترم، پروگرام فیض عام میں ہم لوگ فیض صاحب کے ساتھ وجود، روح اور زندگی کے ٹاپک پہ بات کر رہے تھے۔ فیض صاحب نے انسان کے وجود کو بنائے جانے پہ، اس کی تخلیقات پہ اور کس طرح انسانی وجود میں روح کو ڈالا گیا اور پھر انسان کو زمین پہ اتارا گیا، یہ سارے مراحل تفصیلاً بیان کیے۔ آج ہم لوگ فراز صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کے انسان کو کون کون سے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ السلام علیکم فراز صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فراز صاحب، ہمارے معاشرے میں بے چینی، مایوسی اور بزدلی کا رجحان دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ آج کا انسان بہت مایوس ہے، بزدلی بڑھتی جا رہی ہے، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے؟ ان سارے مسائل کے کیا وجوہات ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج کا انسان جو ہے اس چیلنج کا سامنا کرنے سے قاصر ہے؟ شاہ صاحب، آپ بڑی بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی بڑا خوبصورت موضوع پتہ نہیں کہاں سے نکالتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اپنے اپنے معاشرے ہیں نا، کسی معاشرے میں کسی قسم کی پریشانی ہے، کسی معاشرے میں کسی قسم کی پریشانی ہے، تو آپ نے فوراً یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ بات سوچی کہ آج ہم اس معاشرے کی بزدلی، پریشانی، بے چینی پہ گفتگو کریں گے۔ شاہ صاحب، بڑا پریشانی کا عالم ہے ہمارے معاشرے میں، اور معاشرہ انسانوں کے ایک گروپ، ایک ٹبر کا ہوتا ہے نا جی۔ تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی نقص پڑ گیا ہے جی، سمجھ رہے نا آپ؟ مطلب خوشحال بھی ہیں لوگ، لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں، اچھی گاڑیاں بھی ہیں، اچھے مکان بھی ہیں، لیکن ہر آدمی گم ہے۔ آپ کے پاس بینک میں کتنے لوگ آتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ کہیں کھوئے سے ہے، جی، وہ کہیں گم ہے۔ شاہ صاحب، انسان اپنے کردار سے بہادر اور بزدل ہوتا ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا کردار اس کو بہادر اور بزدل کرتا ہے۔ اب ہمارا کردار جو ہے وہ اتنا پستی کی طرف چلا گیا ہے کہ ہم بزدل ہو گئے۔ اب بزدل کیسے ہو گئے؟ ایک تو بات شاہ صاحب آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، جھوٹا انسان، جھوٹا معاشرہ، جھوٹے لوگ کبھی بہادر نہیں ہو سکتے۔ ڈرا ہوا، بے چین، بزدل آدمی سچا نہیں ہوتا۔ سمجھ آئے آپ کو؟ جی، سچا نہیں ہوتا۔ ہمارا معاشرہ جھوٹ کی وجہ سے پریشانی کی زد میں ہے۔ ایک بات ہو گئی، جی، اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ جی، بلا شبہ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ ہر آدمی اس بات پر غور کرے، کیا میں انسانیت کے دائرے میں زندگی گزار رہا ہوں؟ کیا میں اسلام کے دائرے میں زندگی گزار رہا ہوں؟ تو اس کو یہ سمجھ آئے گی، اور مجھے اور آپ کو بھی یہ سمجھ آئے گی، بزدل آدمی اپنے رویے سے ہو گیا۔ فیض صاحب، اگر کسی وقت کہیں مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے تو لوگ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، چہروں کے اوپر اداسیاں چھائی ہوئی ہیں۔ خوشحال ہونے کے باوجود بھی لوگ خوشحال نظر نہیں آتے، چہروں پہ مسکراہٹیں نہیں ہیں، چہروں پہ سکون نظر نہیں آتا۔ ایک تو ہو گیا جو میں نے پہلے ذکر کیا، جھوٹا آدمی کبھی بہادر نہیں ہوتا۔
बहादुरी की कई रुख हैं। दूसरा, जो आपने कहा किसी मार्केट में चले जाते हैं, जो माशरे बददियानत होते हैं, जो माशरे बददियानत होते हैं, जो दियानत नहीं करते, वो माशरे कभी सच्ची मुस्कुराहट अपने चेहरे पर नहीं ला सकते। समझ रहे हैं आप जी? हम जो ये दूसरे को साबित कराने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत खुशहाल हैं। अब एक छोटी सी बात मैं करता हूं, क्या दूध बेचने वाला जब घर से पानी डाल के निकलता है, वो अपने आप को एक मुतमिन शख्स तस्वर करता है? यकीनन नहीं करता होगा। नहीं करता होगा। एक दूध की मिसाल इस पूरे माशरे की है। तो बददियानत आदमी हर वक्त डरा हुआ होता है, क्योंकि वो अपने माशरे में अपने लोगों के साथ बददियानत होता है। आराम आराम से गुफ्तगू करेंगे इस प्रोग्राम में। वो जब बददियानती करता है, वो डरा हुआ, सहमा हुआ। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मुलाजम है जो बददियानत है, मैं किसी का मुलाजम हूं, मैं बददियानत हूं, मैं कैसे किसी को मुतमिन आदमी नजर आ सकता हूं? तो हमारे माशरे के अंदर बददियानती की तादाद इतनी हो गई है, दुकानदार बेईमान, रेहड़ी वाला बेईमान, बड़े से बड़ा ताजर बददियानत, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट बददियानत, बड़े से बड़ा इदारे का सरबराह बददियानत। मतलब आप अगर इस माशरे में से कोई दयानतदार आदमी तलाश करने के लिए निकल जाए और आपके पास कोई ऐसी कसौटी हो जो लगाने से आपको पता लग जाए कि ये दयानतदार आदमी है, तो आपको पता लगेगा कि इस माशरे में दयानतदार आदमी तलाश करना बड़ा मुश्किल है। अब जब माशरा झूठा भी होगा, बददियानत भी होगा, वो बहादुर कैसे होगा, उसमें खुद एतमादी कैसे होगी? ठीक है जी। फैज साहब, किस तरह से ये जो बेहंगम तूफान है बददियानती का, आप क्या समझते हैं इसको किस तरह रोका जा सकता है? रोका भी जा सकता है या नहीं रोका जा सकता? ये स्टोरी, ये पूरा, ये जो हम लोग सारी जिसकी हमने तमहीद बांधी है, ये जो मुआशरे की बददियानती है, ये मुआशरे को किधर ले जाएगी? इसकी मंजिल क्या है? मैं नहीं समझता कि हमारे माशरे में कोई इस्लाह का पहलू नजर आ रहा है। मतलब मैं दूसरी दुनिया की बात नहीं करता, यूरोप की इधर उधर की बात नहीं करता। हमारे माशरे में इस्लाह का कोई पहलू नजर नहीं आता। अब लोग कहेंगे कि ये फैज़े आम में बैठ के ऐसी बातें करते। मैं लोगों से कहूंगा कि आप अपने गिरेबान में झांक के देखें। जिस माशरे में हर आदमी दूसरे आदमी को काटने के लिए भाग रहा है, उस माशरे में पुरसुकून आदमी आपको कैसे मिल सकता है? एक तो होता है चोर, एक होता है डाकू। एक न चोर है न डाकू है, फिर भी वो डाकाजनी कर रहा है। उसके पास जो इख्तियार है, उसके पास जो ताकत है, जिस सीट पे वो बैठा है, जिस मकाम पे वो बैठा है, वो किसी के साथ दयानतदारी नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कर रहा कि मैं दयानतदारी करूंगा मैं तो गरीब रह जाऊंगा, मैं तो शादी से कमतर रह जाऊंगा। हमारी रेस है, हम रेस के घोड़े हैं, हम इस रफ्तार से भाग रहे हैं, हमारे कदमों के नीचे हम जो इंसानियत है वो कुचली जा रही है। बहुत खूब फैज साहब।
فراز صاحب، بددیانتی کے ٹاپک پہ بڑی زبردست گفتگو ہو رہی تھی آپ سے. مجھے ایک بریک پہ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین محترم، یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین محترم. بریک پہ جانے سے پہلے فراز صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ معاشرہ جس بے ہنگم رفتار سے بزدلی، بے چینی، مایوسی اور بددیانتی کے راستے پہ جا رہا ہے، فراز صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو اس تیز رفتاری سے بزدلی، بے چینی کو اپنائے ہوئے ہے، اس کی منزل کیا ہے؟ السلام علیکم فراز صاحب. وعلیکم السلام. جی، گفتگو اسی پہ جاری تھی. یہ بے چینی، یہ بزدلی، ایک اور بھی اس معاشرے میں پرابلم ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر شخص شرمندہ ہے. جی. آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو سامنے شخص بیٹھا ہے یہ شرمندہ ہے. کس بات سے شرمندہ ہے؟ وہ اپنے ضمیر سے شرمندہ ہے. وہ اپنے ضمیر کو اپنے کردار سے مطمئن نہیں کر رہا. معاشرے وہی ترقی کرتے ہیں جو اپنے ضمیر کو اپنے کردار سے مطمئن کر لے. بہت خوب. ایسے معاشرے ترقی کرتے ہیں جو اپنے کردار سے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیں. ہم اپنے ضمیر کو اپنے کردار سے مطمئن نہیں کر رہے. اگر ہم اپنے ضمیر کو اپنے کردار سے مطمئن نہیں کر رہے تو پھر ہم اپنے معاشرے کو بھی اپنے کردار سے مطمئن نہیں کر رہے، اور پھر ہم اپنے خالق اور مالک کو اپنے کردار سے مطمئن نہیں کر رہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. استغفر اللہ. جب ہم اتنے بددیانت ہوں گے، جب ہم اتنے جھوٹے ہوں گے، جب ہم اتنے فریبی ہوں گے، جب ہم اتنے ناقابل اعتبار ہوں گے، ٹھیک ہے شاہ صاحب، تو پھر ہمارا، جیسے میں اکثر ذکر کرتا ہوں، یہ جو ایک خرب خلیوں کا دماغ ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے گا. یہ بددیانتی سے، جھوٹ سے اور ضمیر کے نامطمئن ہونے سے یہ ڈسٹرب ہو جائے گا. جب یہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو انسان کی صورت سے عیاں ہوگا کہ انسان کسی چیز کی زد میں ہے. یورپ میں، امریکہ میں سب سے زیادہ توجہ اس بات پہ دی جاتی ہے کہ انسان سچ بولے. بچوں کو سکولوں میں، اور جو ان کے، ہمارے ہاں تو مدرسے ہیں نا جی، ہمارے تو دین بھی سکھایا جاتا ہے، قرآن بھی سکھایا جاتا ہے، نماز بھی سکھائی جاتی ہے، اچھائیاں بھی سکھائی جاتی ہے، لیکن ہم سچ سے دور ہیں. آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم سچ سے دور ہیں؟ بالکل فراز صاحب، سچ کہیں بھی نظر نہیں آتا. کوئی ایسا شخص، جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم کوئی چراغ لے کے بھی ڈھونڈنا شروع کریں تو شاید ہی کوئی سچا شخص ملے. افسوس کی بات ہے. اب آپ نے کیسے کوزے میں دریا بند کیا. جب سچا انسان اس دھرتی پر نہیں ملے گا، کس دھرتی پر؟ جس کا نام لکھنے سے پہلے پاک لکھا گیا. پاکستان. ہم پاک لکھا گیا نہیں، پاکستان. پورے کرۂ ارض پہ جتنی دنیا آباد ہے ان کے ساتھ لفظ پاک نہیں لگتا. شاہ صاحب، ہم پاک ہیں؟ ہم جھوٹ سے پاک ہیں؟ ہم بددیانتی سے پاک ہیں؟ افسوس ہم نہیں ہیں. اچھا، اور جب جھوٹا انسان جھوٹ میں زندگی گزارے گا تو وہ پھر اپنے آپ کو اندر سے ایک مجرم تصور کرے گا. جب میں اور آپ اپنے آپ کو مجرم تصور کریں گے، مجرم کی کیفیت میں جائیں گے، تو پھر ہمارے چہرے پر اصل مسکراہٹ کہاں سے آئے گی؟ نہیں آ سکتی.
اصل میں ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں کس طرح مطمئن ہوں گے، کس طرح بہادر ہوں گے، کس طرح ہم ایسے محسوس ہوں گے جیسے ہم بالکل پاک صاف ستھرے اچھے انسان ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اچھا، جہاں تک جھوٹ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ جھوٹے انسانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جھوٹا جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھا شاہ صاحب، جب ہمارے نبی یہ بات کہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ہم میں سے نہیں سے کیا مراد ہے کہ وہ، چونکہ ہم مسلمان ہیں، آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں سے کیا مراد ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے، ہم میں سے نہیں تو یہی مراد ہے بلا شبہ۔ اور جب وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر کافر ہے۔ میں ناظرین سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ تشریح ہے، اس جواب کی تشریح ہے، مطلب ہے قرآن کے حوالے سے بھی اور نبی کریم کے حوالے سے بھی۔ اچھا، پھر چلیے، انسان اس دور کے ہم جو پریشانی ہے، اس دنیا میں جب انسان زندہ رہتا ہے وہ سمجھتا ہے میری کوئی عزت ہو، میں قابل اعتبار آدمی ہوں، میرے لوگ احترام کرتے ہوں۔ شاہ صاحب، جب آپ کو یا مجھے یہ پتہ ہو کہ یہ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو ہم عزت دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ قابل اعتماد لوگ ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، تو کبھی کبھی میں کئی پروگراموں میں کہہ چکا کہ سانپ جو ہے وہ انسانوں کو کاٹتا ہے اور اس سے موت واقع ہوتی ہے۔ جی، ہوتی ہے نا؟ بالکل۔ اس سے موت واقع ہوتی ہے، تو پھر انسان کے دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ یہ موذی جانور جو ہے، یہ جہاں ملے اس کو مار دو۔ آپ اگر، یہ میں نے بڑے زمانہ پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا، اگر ہم سڑک کے اس کنارے پر کھڑے ہوئے دونوں باتیں کر رہے ہو اور سانپ سڑک کے اس کنارے سے جا رہا ہو، آپ اور میں کیا کروں؟ میں تو یہ کروں گا کہ وہاں سے پتھر اٹھاؤں گا اور اس کو ماروں گا۔ نہ وہ ادھر آ سکتا ہے، نہ مجھے کاٹ سکتا ہے، نہ مجھے اس سے کوئی ڈر ہے، صرف میں نے پتھر اس کو اس لیے مارا کہ وہ ناقابل اعتبار ہے۔ تو جو ناقابل اعتبار ہے اس کے اوپر آوازیں کسنا یا پتھر مارنا یا اس کو نظر سے گرانا تو کوئی بعید ہی نہیں، اس کو گرے گا نظر سے۔ جی، اب آ جائے۔ اچھا، اب انسان اپنے کتنے نقصان کرتا ہے؟ جھوٹ وہ اس لیے بول رہا ہوتا ہے کہ میں ترقی کروں گا، میں دولت کماؤں گا، میں اپنا عیب چھپاؤں گا۔ مجھے کون جان سکتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ جھوٹ بولنے والے کی انتہائی غلط سوچ ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان کبھی معاشرے میں چھپ نہیں سکتا۔ یعنی مجھے کوئی بندہ میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہو تو مجھے فوراً پتہ لگ جاتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اس کی بات کو برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی تھوڑی دیر پہلے جھوٹ بول کے آیا ہوں۔ جی، میں بھی تھوڑی دیر پہلے جھوٹ بول کے آیا ہوں۔ اب اس میں تعداد ہے جھوٹ بولنے والوں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے گھر گیا ہوں، میں نے بیل بجائی، میں کھڑا رہا 6 منٹ 8 منٹ، آپ آئے نہیں۔ اب جب باہر آئے، واللہ علم آپ کہاں سے آئے، ٹھیک ہے جی، آپ نے مجھے آ کے کہا جی میں تو واش روم کے اندر تھا تو آپ کی بیل آئی تو میں لیٹ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔
حالانکہ آپ بالکل بیکار بیٹھے تھے، آپ نے میری بیل سنی اور مجھے اگنور کیا اور کیمرے میں دیکھ لیا، یا ویسے کہا آپ نے چلے جی جاتے ہیں ابھی کیا پریشانی ہے. تو یہ ایک جھوٹ ہو گیا. یہ آپ نے ضرورت خود کریٹ کی ہے. صرف وہ جو 6 منٹ مجھے آپ نے ڈسٹرب کیا، کھڑا کیا، ویٹ کرایا، اس کے لیے آپ نے جھوٹ بولا. اور بعض لوگ میں نے زندگی میں ایسے دیکھے ہیں جو ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں. استغفر اللہ. ان کو اس بات کی ضرورت ہو نہ ہو کہ یہاں جھوٹ بولنا ضروری ہے کہ نہیں. فیض صاحب، علاج کیا ہے؟ اس بات کا علاج کیا ہے؟ معاشرے کے لیے اصلاح کیا ہے؟ میں نے قرآن کا بھی بتا دیا، اللہ کا بھی بتا دیا، میں نے معاشرے میں عزت کا بھی بتا دیا، میں نے انسان کی رسپیکٹ کا بھی بتا دیا. کیوں آیا انسان اس دنیا میں؟ کیا یہ جھوٹ بولنے کے لیے آیا ہے؟ بددیانتی کرنے کے لیے آیا ہے؟ چوری اور ٹھگی اور بےایمانی کرنے کے لیے آیا ہے؟ بالکل بھی نہیں. پھر اس کو یہ بھی پتا ہے یہ دنیا تو انسان کے کسی کام کی نہیں. بہت خوب. اس کے کسی کام آتی ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. اور انسان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے بددیانتی کر کے ذلت کا نشان بن گیا ہوں. استغفر اللہ. مجھے لوگ اچھا انسان نہیں سمجھتے، ذلیل سمجھتے ہیں. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. مجھے بریک پہ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین محترم، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین محترم. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اورنگزیب فرازی صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض عام. جی فیض صاحب، جی جھوٹ پہ بات ہو رہی تھی. ہاں، جھوٹ پہ یا انسان کی بزدلی پہ یا انسان کی احساس محرومی پہ، اور یہ جو دبے چہرے ہیں، یہ اداس جو ماحول ہے. مطلب میرے پاس پیسے بھی ہیں، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، مکان بھی ہے، تو پھر ہم کیوں ہم پریشان ہیں کہ ہم سڑک پہ چلتے ہوئے، گاڑی میں جاتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، اپنے آپ سے الجھے ہوئے. یعنی اس معاشرے کے انسان نے دوسروں سے کیا لڑنا تھا، یہ خود سے لڑتا جا رہا ہے. یہ خود سے الجھ گیا ہے. میری باتیں کرنے سے، میرا فیض عام کرنے سے، آپ کا فیض عام کرنے سے ان کی صلاح نہیں ہوگی. ہم تو یاد دہانی کرا رہے ہیں نا. فیض صاحب، میرا انالیسز یہ ہے کہ جو ہم لوگ نارملی غربت کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو جو آج سے 10-20 سال پہلے غربت کا عالم تھا، آج وہ عالم نہیں ہے. لوگوں کے پاس کھانا نہیں تھا، لوگوں کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، رہنے کے لیے چھتیں نہیں تھیں، کھلے آسمان کے تلے لوگ زندگی بسر کرتے تھے. ٹھیک بات. لیکن آج کے دور میں تو انسان کے پاس بے تحاشا آسائشیں ہیں. کہیں بھی نکل جائیں، کہیں بھی لوگوں سے ملیں، کہیں بھی انٹرویوز کریں، تو بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کہیں کہ شاید ہم نے آج دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، آج رات کا کھانا ہمیں نہیں ملا. تو یہ سارا کچھ، یہ سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی چہروں پہ ایسے اداسیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور جیسے آپ فرما رہے تھے کہ چہرے شرمندہ نظر آتے ہیں. شاہ صاحب، اصل میں پیسہ، گھر بار، گاڑی، دولت، یہ انسان کی شخصیت کو باہر سے نکھار سکتی ہے، اندر سے نہیں نکھار سکتی. اندر سے سچائی اور دیانت ہی انسان کو نکھارے گی. بہت خوب. اگر اندر سے انسان اگر سچا ہوگا، دیانت دار ہوگا، تبھی نکھرے گا. بہت خوب. چہرہ نکھر جانا مطلب ہے ہم رج جائیں، ہم اچھے کھانے کھائیں، اچھی گاڑی میں پھرے، ہمارے پاس بڑی زندگی کے آسائش ہو، لیکن اندر کھوکھلا ہو. مطلب آپ کے پاس کوئی گاڑی ہو، باہر سے بڑی اچھی رنگ ہوئی بھی ہو، چل رہی ہو، انجن کمزور ہو، دھواں مار رہا ہو، رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہوں، یا کوئی چیز بھی ہو، اندر سے کھوکھلی ہوگی. ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. اگر میں کھول کے باتیں کروں
اور میں بڑے لوگوں کی باتیں کروں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو کور کرنا یہ تو دانا لوگوں کی نشانی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا میری ایک بات کا جواب دیجیے۔ دنیا میں اللہ کے جتنے برگزیدہ لوگ گزرے ہیں ان میں کوئی جھوٹا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ اللہ کے برگزیدہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی جھوٹا ہوگا تو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 1,24,000 پیغمبر جو اس دنیا میں آئے وہ سارے سچے تھے، بلا شبہ، کوئی شک نہیں۔ جتنے اولیاء آئے، جتنے ولی آئے، جتنے کلندر آئے، جتنے اللہ کے برگزیدہ لوگ آئے وہ سچے تھے، اور سچ ہی وہ سرٹیفکیٹ ہے، سچ ہی وہ چابی ہے جس سے آپ اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ اگر آپ جھوٹے ہیں اور بددیانت ہیں، یہاں شاجی بددیانتی کا کوئی عالم ہی نہیں ہے، نہ یہاں پہ سریا پورے سائز کا ملتا ہے، نہ یہاں سیمنٹ صحیح ملتا ہے، نہ یہاں سونا صحیح ملتا ہے، نہ یہاں دودھ صحیح ملتا ہے، نہ یہاں دالیں صحیح ملتی ہیں، نہ یہاں مسالے صحیح ملتے ہیں۔ اور کس دنیا کے لیے زندہ ہو؟ کس دنیا کے لیے دنیا کو لوٹ رہے ہو؟ کیا تم قبرستانوں میں جا کر نہیں دیکھتے؟ جو تم سے پہلے دنیا میں لوٹ مار کر رہے تھے ان کا کیا حشر ہوا؟ استغفر اللہ۔ ان کا کیا حشر ہوا؟ وہ کہاں گئے؟ انہوں نے جتنے فریب، جتنے دھوکے اس کائنات میں کیے، کیا ان کے کام آئے؟ اچھا، دنیاوی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، جو سچا آدمی ہوتا ہے نا اس میں اور بھی بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ 40 سال پہلے کی بات ہے، میرا ایک دوست تھا، بہت بڑا بزنس کرتا تھا۔ اچھا، اس کے پاس کاپی پینسل کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں وہ کروڑوں روپے کا بزنس کرتا تھا، 80 سے پہلے کی بات۔ میں نے ایک دن کہا، یار زیدی صاحب، یہ اتنا بڑا بزنس آپ کرتے ہیں، بنگلہ دیش بات کر رہے ہیں، ابھی وہاں کر رہے ہیں، ابھی انڈیا کر رہے ہیں، ابھی سری لنکا کر رہے ہیں، ٹیلی فون پہ کال ملاؤ، یہ کرو وہ کرو، اور یہ سارے کام کرتے ہیں۔ وہ ٹیکسٹائل کی مشینری پرچیز کرتے تھے، پھر دنیا میں سیل کرتے تھے۔ زیدی صاحب نے مجھے ایک بات کہی جو آج تک مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی مجھے کسی نے کہی۔ میں نے کہا، یہ سارا کچھ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ کہنے لگے، فرائی صاحب بات اصل میں یہ ہے، یہ دنیا کا جتنا نظام ہے نا یہ سچ پہ ہے۔ یہ دنیا کا سارا نظام جو ہے سچ پہ ہے، یہ سچ پہ مبنی ہے۔ میں کامیاب اس لیے ہوں بزنس میں کہ میں سچ بولتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کہ میں نے یہ مشین 13 لاکھ روپے کی جرمنی سے اٹھائی، 2 لاکھ روپے اس پہ لانے پہ خرچہ ہوا، 2 لاکھ روپے میں نے اس پہ پرافٹ رکھا۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ میں نے 17 لاکھ میں بیچنی ہے۔ اب آپ نے فون کیا فیصلہ آباد سے، میں نے کہا جی وہ فلانی مشین، میں نے کہا 17 لاکھ روپے کی ہے۔ مجھے سیالکوٹ سے کسی نے فون کیا، میں فلانی مشین، میں نے کہا 17 لاکھ روپے کی ہے۔ مجھے بنگلہ دیش ڈھاکے سے کسی نے فون کیا کہ وہ جو فلانی مشین ہے کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا یہاں تو میں 17 لاکھ کی دوں گا، آگے فریٹ آپ جو کرایہ چلائے آپ دے دیں گے۔ اب اس نے پورے ایشیا میں ہر جگہ پہ 17 لاکھ کی ریٹ کوٹ کیا۔ اب وہ سو گیا، صبح اٹھا، اسی فیکٹری کے پہلے کل بیٹے نے فون کیا تھا، آج باپ نے کر دیا۔ اس نے کہا جی فلاں جو مشین ہے وہ آپ کتنے کی دو گے؟ انہوں نے کہا 17 لاکھ روپے کی۔ اس نے کہا فراضی صاحب میں نے اس کو معاف کیا ہی نہیں، میں اس کسی بات میں غلط بیانی کرتا ہی نہیں، تو میں کیسے بولوں گا؟ بہت خوب۔ سچ کو یاد رکھنا آسان کام ہے، آسان کام ہے۔ سچ اگر انسان جھوٹ بولے گا تو اسے یاد بھی رکھنا پڑے گا، اسے اس کا حساب کتاب بھی رکھنا پھر پڑے اس گا، کے اوپر اور جھوٹ بولنے اس کے اوپر اور جھوٹ بولنے پڑیں گے، اور جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اچھا میں نے اس کے والد صاحب کو 19 لاکھ قیمت بتائی، یار پتہ نہیں 19 بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی، اچھا یا فلانے کو یوں بتائی تھی۔ وہ آپس میں لوگ تاجر تو ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں نا۔ اب آپ کسی دکان پہ جوتے لینے کے لیے چلے جائیں، میں بھی 4 دن پہلے جوتے لینے ایک دکان پہ چلا گیا، کسی کے جوتے لینے تھے، تو پہلے ایک سیل مین نے مجھے دکھایا، تو جب دوسرا بندہ آیا وہ کہتا ہے تو کتنے پیسے دسے نے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ بات طے کر کے نہیں رکھی ہوئی
کہ یہ جوتے 1200 روپے کے ہیں، یہ 1500 کے ہیں۔ اب اپنے سیل مین سے پوچھ رہا ہے کہ تو کتنے پیسے دسے نے؟ وہ کہتا جی میں نے پیسے دسے نے۔ اب وہ جو مزید گفتگو کرے گا، یعنی جھوٹ ہر آدمی کی، مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک وائٹ سیل ہوتے ہیں، ایک ریڈ سیل ہوتے ہیں، اور ایک جھوٹ کے سیل ہیں جو ہمارے خون میں مکس ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ فیض صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو راہ راست پہ لانے کے لیے سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے لوگوں کو، تب جا کے دیانت کو قائم کیا جا سکتا ہے؟ بے چینی، بے صبری اور یہ جو عدم برداشت کا معاشرہ ہے، اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں شاہ صاحب، اگر آپ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس مقام پر ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں ہم ٹھہرے ہیں، گزرگاہ ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے سچ بولنا ہے، اور ہم اپنے ضمیر کو بھی مطمئن کریں، اپنے معاشرے کو بھی مطمئن کریں۔ شاہ صاحب، خدا کی قسم جھوٹے آدمی کی کوئی عزت ہے ہی نہیں، استغفر اللہ۔ نہ گھر میں، نہ باہر، نہ بہن بھائیوں میں، نہ معاشرے میں، نہ دوستوں میں، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جھوٹا آدمی اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرتا ہے، جھوٹا آدمی کبھی ذہین نہیں ہو سکتا۔ استغفر اللہ۔ ذہانت کے لیے، جیسے میں نے اس بندے کا قصہ سنایا، ذہانت کے لیے آپ کو سچ بولنا ہے۔ بہت خوب۔ تو جب آپ سچ بولیں گے تو پھر ذہین آدمی ہوں گے۔ دنیا میں جتنے لوگوں نے دنیا پہ راج کیا اور ترقی کی وہ سچے تھے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جھوٹا کیا ترقی کرے گا؟ جھوٹا اس معاشرے کو کیا دے گا؟ اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مطمئن ہو جائیں، ہماری زندگی میں چین آ جائے، ہم بہترین نئی گاڑی پہ جا رہے ہو، اور آپ پیدل چل رہے ہو، آپ سائیکل پہ جا رہے ہو، آپ کا انر مطمئن ہو جائے، آپ دیانت پہ چل پڑے۔ معاشرے میں یہی ہے نا، آپ دیانت پہ چل پڑے، آپ سچائی پہ چل پڑے، آپ کو وہ ساری چیزیں مہیا ہو جائیں گی جو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ فیض صاحب، ہمارے پروگرام کا دورانیہ کافی مختصر ہے، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ نے دیانت پہ، آپ نے معاشرے کی بے چینیوں پہ بات کی، مایوسیوں پہ بات کی اور ان کا علاج بھی بتایا۔ اپنے ناظرین کی طرف سے بھی آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین محترم، فیض عام کا مقصد ہے نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ۔ اگر آپ نیک بنیں گے، نیکی پھیلائیں گے، یہ معاشرہ بھی خوبصورت ہو جائے گا اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں بھی آ جائیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔